الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم حاضرین، آج کے درس میں ہم چونکہ حسن اتفاق ہے ماہ رجب المرجب اور معراج شریف اور 27 رجب آج اتفاق سے آ گئی، تو اس مناسبت سے آج ہم اپنے معمول کے درس سے ہٹ کر صرف ایک موضوع ہے کہ کیا معراج کی رات حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا، اس پر تھوڑی سی بنیادی گفتگو کریں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کیا معراج 27 رجب کو ہوئی، کیا معراج کی رات 27ویں رجب ہی ہے؟ اس لیے کہ اس پر میں نے ایسے بڑے بڑے مشہور و معروف کہلانے والے علماء ان کی باتیں سنی تو مجھے حیرت ہوئی کہ ایک عام آدمی کا بھٹک جانا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب ایسے لوگ جن کی پہچان اور شناختی دین ہو اور دین کا بیان کرنا ہو، چاہے کسی بھی مسلک یا فرقے سے ان کا تعلق ہو، تو اس سے پھر جو گمراہی پھیلتی ہے اور فکری انتشار پیدا ہوتا ہے وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، وہ ہو چکا ہے ہمارے ارد گرد۔ اس لیے میں نے اس بار جمعہ پہ بھی جو خطاب کیا وہ اسی حوالے سے تھا۔ تو آج چونکہ حسن اتفاق ہے، پچھلی بار 22 جمادی الثانی تھی تو پھر ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی، آج اتفاق سے 27 رجب ہے تو ہم اسی موضوع پر تھوڑی سی باحوالہ گفتگو کریں گے تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے کہ معراج شریف کی جو بنیاد ہے اور اصل ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، تو یہاں تک تو لوگ مانتے ہیں، لیکن اس بات کا انکار کیا بعض لوگوں نے، ہمارے زمانے کے بھی پہلے بھی کرتے رہے ہیں، کہ آقا کریم علیہ السلام گئے تو ہیں معراج پر، معراج پیش بھی آئی ہے، لیکن انہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا۔ اس کے لیے وہ بعض روایات بھی پیش کرتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی پیش کرتے ہیں جو صحیح بخاری میں ہے۔ تو اس لیے بھی یہ اور ضروری ہے کہ بعض دفعہ کسی ایک طرف ایک ہی رخ کو دیکھ کر بندہ حقیقت کا انکار کر بیٹھتا ہے، تو اس کو ہم آج ریکارڈ میں لائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروائی کیوں تھی، مقصد کیا تھا معراج کروانے کا۔ اگر جبریل کو ہی دکھانا تھا تو وہ تو 24,000 بار خود حضور کی بارگاہ میں آئے، زمین و آسمان ہی دکھانے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام تو یہ پہلے ہی بیان فرما چکے ہیں، حدیث میں موجود ہے کہ جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ میں سب جانتا ہوں۔ یہ تو معراج کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات موجود ہیں کہ مجھے زمین و آسمان کے خزانے عطا کیے گئے، زمین و آسمان کے علوم عطا کیے گئے، یہ تو احادیث میں موجود ہے۔ تو معراج کا بنیادی مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے وہی آیت میں نے پڑھی سورہ اسراء کی، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ۔ فرمایا محبوب ہم نے یہ جلوہ آپ کو دکھایا اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو آزمائیں، ان کا امتحان کریں، چیک کریں کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔
تو آپ دیکھیے معراج ہوتے ہی شور مچ گیا تھا مکے میں، اور لوگوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیے تھے، کفار و مشرکین نے اعتراضات اور انکار شروع کر دیے، حتیٰ کہ بعض لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ بھی اس واقعے کے بعد مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی صاحب کمال کو کوئی کمال دیتا ہے تو جہاں ماننے والے نئے پیدا ہوتے ہیں وہاں مانے ہوئے پھر بھی جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی سلامتی اور پختگی عطا فرمائے اور ایمان پہ استقامت عطا کرے۔ یہی اصل میں ذریعہ ہے، قرآن اور سنت ہمارے پاس یہ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کا، اور علم اور تحقیق اس کے بغیر نہیں، سوائے قصے کہانیوں کے، واقعات کے اور حکایات کے۔ پھر جب اس پہ آپ بنیاد رکھتے ہیں اپنے دین کی، عقیدے کی، ایمان کی، تو وہ کسی بھی وقت بکھر جاتا ہے۔ ذرا سی کوئی ہلکی سی ٹھوکر لگے گی، کوئی شخص آئے گا اور وہ انکار کرے گا، تو آپ کے پاس چونکہ بنیاد پہلے ہی کوئی نہیں ہے، آپ عقیدے کو عقیدت کے زور پہ مان رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں معراج شریف کی برکات عطا فرمائے۔ اس کے لیے دو معروف مقامات قرآن پاک میں ہیں، ایک میں سیر کا ذکر ہے، ایک میں معراج کا ذکر ہے۔ ایک کو اسراء کہا ہے، جو زمینی سفر ہے اس کو قرآن نے اسراء کہا ہے، جو آسمانی سفر ہے اس کو معراج کہا ہے۔ معراج کا مطلب ہی عروج ہے، یعنی نیچے سے اوپر جانا، بلندی کی طرف جانا۔ اور علماء نے لکھا کہ شب قدر اور شب معراج میں یہی بنیادی فرق ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ نزول کی رات ہے اور شب معراج عروج کی رات ہے۔ اس میں قرآن اوپر سے نیچے آیا، وہ شب قدر بنی، اور اس میں صاحب قرآن نیچے سے اوپر گئے تو وہ شب معراج بنی۔ دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ شب معراج بنیاد ہے شب قدر کی، یہ ذہن میں رکھیں۔ معراج شریف صاحب معراج کا عروج فرمانا، نیچے سے اوپر جانا بارگاہ الہی میں، یہی بنیاد بنا قرآن کے اوپر سے نیچے آنے کی۔ اس کی ساری تفصیلات اور جزیات اس سے جڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی معراج کی رات آئی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق یہ بھی معراج کی رات آئی۔ آپ کی صدیقیت کی جو کنفرمیشن ہے اور جو اعلان ہے وہ بھی اسی رات ہوا۔ تو ایک تو پہلے یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ کیا معراج 27ویں رجب کو ہی پیش آئی ہے؟ اس پر ہمارے بڑے اکابر اجلہ اور جلیل القدر ائمہ محدثین، جنہوں نے مختلف اقوال میں تطبیق پیدا کی اور پھر اس میں سے ایک قول کو اختیار کیا ساری امت کے لیے، کہ درست ترین تحقیق یہ ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب کو اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کروائی۔ اس کے لیے میں 3 بڑے نام ہیں، ویسے تو اور بھی نام ہیں، لیکن 3 نام جو امت میں اتھارٹیز ہیں اس فیلڈ میں، اور جب یہ نام آ جائیں تو علم سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص، اس کا کسی بھی مسلک و فرقے سے تعلق ہو، وہ اپنا سر خم کر لیتا ہے اور اپنی آنکھیں جھکا لیتا ہے، اگر وہ دین کا سچا طالب علم ہو اور تحقیق کا طالب علم ہو۔ تو ان میں پہلے امام ہیں حافظ ابو الخطاب ابن دہیہ رحمۃ اللہ تعالی، ان کا تعلق اندلس اسپین سے ہے، یعنی روئے زمین کی وہ نکر اور روئے زمین کی یہ نکر دونوں۔ اور دوسرے امام جن کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں ان کا تعلق شام اور دمشق سے ہے، اور تیسرے امام جن کا حوالہ پیش کر رہا ہوں ان کا تعلق مصر سے ہے، جامع الازہر۔ حافظ ابو الخطاب ابن دہیہ، ان کی معراج شریف کے حوالے سے بہت کام ہے، ایک کتاب ہے ان کی تاج الابتہاج، اس کے صفحہ 25 اور 27 پہ انہوں نے لکھا کہ معراج رجب کی 27ویں رات کو پیش آئی۔ اس کے بعد امام ابو زکریا محی الدین شرف النووی رحمہ اللہ تعالی، جو شارح مسلم ہیں، محدثین کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی اقوال ہیں ان میں سب سے صحیح ترین قول یہ ہے کہ بِأَنَّهُ كَانَ فِي لَيْلَةِ 27 من رجب،
معراج شریف کا واقعہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا۔ پھر امام اسنوی اپنے فتاویٰ کے اندر، امام ازرعی اپنی توسط کے اندر، امام زرکشی، امام دمیری حیات الحیوان کے اندر، امام نووی شرح صحیح مسلم میں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ معراج رجب کی 27ویں شب کو پیش آئی۔ باقی سارے لوگ جتنے بھی حوالے ہیں وہ ان کے بعد کے ہیں، اور وہ انہی پہ اعتماد کر کے بس اس کو نقل کرتے جاتے ہیں، اس لیے میں ان کے نام نہیں لے رہا، ان شخصیات کے، ورنہ وہ نام تو سینکڑوں میں جا سکتے ہیں کہ اس کے بعد امت میں جو بھی بڑا امام آیا۔ یہ آخری نام جو میں نے لیا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے ایک شاگرد کا نام امام جلال الدین سیوطی ہے۔ آپ کے لیے بتا رہا ہوں، اہل علم کو تو پتہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے، جن کا علم سے تعلق ہے، لیکن عوام الناس کے لیے میں نے یہ بتایا کیونکہ ایک بڑی مشہور شخصیت جن کو آپ جانتے ہیں، تو ان کے بعد آنے والا ہر بڑا محدث وہ ان کا شاگرد ہے۔ اور حسن اتفاق ہے کہ یہی امام جلیل القدر امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے ہی یہ سوال ہوا تھا کہ کیا معراج کی رات حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو انہوں نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھ دیا، اور وہ ساری حدیث اس میں جمع کر دیں، جس میں یہ بیان ہوا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد پھر سینکڑوں تابعین، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ، یہ تو قسم کھا کے کہتے تھے، حلف اٹھا کے کہتے تھے کہ اے لوگوں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میرے آقا نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا۔ اب حسن بصری کون ہے؟ کل امت کے اماموں کے امام ہیں، سارے مفسرین کے بھی امام، محدثین کے بھی امام، مفسرین کے بھی امام، سارے صوفیوں کے بھی امام۔ یہ طریقت کے سارے سلسلے ان تک جا کے ملتے ہیں، اور وہ خود خلیفہ ہیں باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے، حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے بعد جتنے بھی تبع تابعین اور بڑے بڑے ائمہ ہیں، وہ انہی کے اقوال کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ اتھارٹی ہیں ہمارے دین کے اندر جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ، عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، یعنی قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو یہ مفسر قرآن فی الصحابہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت کعب الاحبار، حضرت حسن بصری جو کہ قسم کھاتے تھے، اور حضرت سیدنا عطا، سیدنا اکرمہ، اور اس کے بعد عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عروہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے، حضرت صدیق اکبر کے نواسے، اور اپنی خالہ کے گھر ہی پلے، اور انہی کے شاگرد ہیں، اور انہی سے لیا ہوا علم آگے روایت کرتے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول پیش کیا گیا تو یہ جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسی بات مت کرو، مومنوں کی ماں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کی رات دیدار الہی کی نفی مت کرو، اس کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ اور امام محمد بن شہاب الزہری اور امام معمر بن راشد، اور پھر ان کے بعد بہت بڑی ایک جماعت محدثین کی، اور اکثر اہل سنت، علماء، ائمہ، امت کا ایک کثیر طبقہ، ان سب کا یہ موقف ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اپنا دیدار بے حجاب عطا فرمایا۔ اور ہمارے عقائد کے امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ اور جتنے پھر ان کے آگے ماننے والے اور ان کے فالوورز ہیں، وہ سارے کے سارے ائمہ اصول وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، رَآ رَبَّهُ بِفُؤَادِهِ، کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے قلب کی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا۔ اس میں دو روایتیں ہیں، قرآن پاک کی جو نص ہے سورہ نجم میں، اس کے اندر کہا ما کذب الفؤاد ما رآ، قلب نے، دل نے، ان کے دل نے جو دیکھا اس نے اسے جھٹلایا نہیں۔ اور دوسرا فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، جو ان کی اس آنکھ نے دیکھا وہ بھی اس شان سے دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی اور نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی نہ وہ پھری، یعنی جو دیکھا ہے پورے جمال سے دیکھا ہے، پورے کمال سے دیکھا ہے، اور ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا، پورے اہتمام سے دیکھا۔ تو یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ بعض دفعہ آنکھ اگر اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کسی اسپارک کو دیکھ رہی ہو تو وہ چندھیا جاتی ہے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک میں ایک بڑی مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جب کوہ طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا نا کہ مجھے اپنا آپ دکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، یہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں کہا مجھے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہے نا، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، کیا مطلب کہ تمہارے اندر وہ کیپیسٹی اور وہ ظرف نہیں ہے، وہ وسعت نہیں کہ اس جلوے کی تاب لا سکو۔ تو ان کے اصرار پر وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، ان کو جو جزوی طور پہ ایک تجلی دکھائی گئی، وہ کیا کہا کہ تم نے ڈائریکٹ نہیں دیکھنا بلکہ تم نے پہاڑ کی طرف دیکھنا ہے، ہم پہاڑ پہ تجلی ڈالیں گے اور پھر تم دیکھنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے پھر توبہ کی، رجوع کیا کہ مولا میں نے اپنے ظرف سے بڑھ کے مانگ لیا تھا۔ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہ آیا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، یہ حال ہو گیا جو قرآن نے بیان کیا، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ سارا کیوں تھا؟ تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جو یہ بات کہی ہے تو اس کے پیچھے قرآن ہے، اس کے پیچھے احادیث ہیں اور سیرت ہے پوری۔ اسے ایک بات کہنے کے لیے کتنا مطالعہ، کتنا مشاہدہ اور کتنی تحقیق چاہیے، تب بات سمجھ آئے گی۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ انڈائریکٹ دیکھ رہے تھے، وہ صفاتی تجلی کو دیکھ رہے تھے، وہ جزوی طور پہ دیکھ رہے تھے، یہ کلی طور پہ دیکھ رہے تھے، اور ذاتی تجلی کو دیکھ رہے تھے، اور جزوی نہیں عین ذات کو دیکھ رہے تھے۔ یوں دیکھنا جو ہے اس کی تاب کسی اور میں تھی ہی نہیں۔ رب کائنات نے یہ شان، یہ ظرف، یہ وسعت، یہ کمال صرف اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے لیے مقرر رکھا۔ لہٰذا اسی لیے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اس کو بیان کیا آگے اور روایت کیا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں کہ الا انہ رآہ مرتین مرت بقلبہ و مرت بعینہ، کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو 2 بار دیکھا، ایک بار اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھا، ایک بار اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قلب کی بھی آنکھ ہوتی ہے، اگر وہ مردہ ہے یا وہ بند ہے یا وہ اندھی ہے تو پھر آپ جتنے بڑے مرضی علامہ ہوں، وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک آنکھ والے ہیں۔ یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اس لیے میں نے کہی۔ بندے کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں نا،
اور ایک نہ ہو خدا نخواستہ. تو علامہ اقبال کو چونکہ یہ باتیں پتہ تھیں تو انہوں نے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ آنکھ کا نور میٹیریلسٹک چیزیں دیکھنے کے لیے ہے، اور جو قلب کا نور ہے وہ کیا ہے؟ وہ میٹا فزکس کو دیکھنے کے لیے ہے. یہ فزیکل چیزوں کے لیے ہے، اور وہ مابعد الطبیعیات جو حواس و ادراک سے ماورا مناظر ہیں ان کو دیکھنے کے لیے رب کائنات نے مومن کے قلب کو بھی آنکھ دی ہے. اس لیے صحیح بخاری میں ہے لا تنامو، فرمایا تنامو عینائی ولا ینام قلبی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا نا کہ حضور آپ سوئے ہوتے ہیں اور اٹھ کے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میری یہ آنکھ سوتی ہے، میری یہ آنکھ نہیں سوتی. میری ظاہری آنکھ سوتی ہے، میری قلب کی اور باطن کی آنکھ جاگ رہی ہوتی ہے. وہ سوئی کیسے سکتی ہے جس نے پوری کائنات کا دھیان رکھنا ہے اور نگرانی فرمانی ہے، سارے عالمین کو نوازنا ہے. وہ آنکھ سو گئی تو پوری کائنات سو جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ قول جو منسوب ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، اس پر صحابہ کرام اور ائمہ امت نے فرمایا کہ وہ تو اس وقت مکہ میں بچی تھی چھوٹی سی، اور حضور علیہ السلام کے حرم میں ابھی داخل ہی نہیں ہوئی تھیں، تو اس لیے ان کا قول اس میں سند نہیں. اور دوسری بات یہ فرمائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو انداز ہوتا تھا نا اس مسئلے کو بیان کرنے کا، وہ قاضی ایاز مالکی نے کتاب الشفاء میں لکھا ہے کہ جب کوئی پوچھتا امام اہل سنت کا لفظ پہلی بار اس امام کے لیے استعمال ہوا ہے اس امت میں، امام احمد بن حنبل، جن کے ایک مقلد کا نام غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے. آپ سے جب پوچھا گیا تو فرمایا انہ قال انا اقول بحدیث ابن عباس بعینہ رآہ حتی انقطع نفس، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے قول پہ اور اس حدیث صحیح سے فتویٰ دیتا ہوں کہ میرے آقا نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتی تھی. حتی انقطع نفسہ، یہ بات کہتے اتنے اصرار و تکرار سے کہ سانس ٹوٹ جاتی. اور یہ امام مجتہد ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے، اور یہ خود نہیں کہہ رہے. امام احمد بن حنبل کا باقی تینوں اماموں سے سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ اپنے اجتہاد اور تحقیق سے فتویٰ دیتے ہیں، یہ صرف اور صرف حدیث سے فتویٰ دیتے ہیں، یہ قیاس کی طرف نہیں جاتے. یہی ان کا بہت بڑا اختصاص اور بہت بڑا کمال ہے. تو آپ نے جو حدیث صحیح پیش کی ہے وہ مسند احمد ہی میں ہے، جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس میں آقا کریم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں رأیت ربی تبارک و تعالی، کہ لوگوں میں معراج کر کے آیا ہوں اور میں دیکھ کے آیا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. اور رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی شاندار اور بہترین صورت میں دیکھا. تو جب حدیث سے صحیح مرفوع سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو اس کے بعد صحابی کے قول کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، یہ مسئلہ اختلاف تب تک ہوتا ہے جب تک دونوں طرف صحابی ہوں اور ایک کی رائے کچھ ہو دوسرے کی کچھ ہو، تو اب یہ اختلاف ہے. اور یہ اختلاف رفع کیسے ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس میں حدیث مرفوع مل جائے، خود دیکھنے والا بتا دے کہ میں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. تو جب خود آقا کریم علیہ السلام سے اس کا اثبات ثابت ہو گیا، اس کے بعد کسی صاحب ایمان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کر دیں، ریکارڈ کروا گئے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے یہ کروا کے، اب وہ ان کا کلپ چلتا رہتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ بعد میں بندے کے صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے تو اس کے بعد گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے.
اگر کوئی غلط بات چھوڑ گیا اپنے پیچھے تو جب تک وہ سرکولیٹ ہوتی رہے گی، گردش کرتی، اگر کسی نے اس کو اپنا لیا اور اختیار کر لیا تو بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہر بات، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ میں اس لیے یہ ریکارڈ کے لیے باحوالہ یہ چیزیں یہاں پیش کر رہا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائیں۔ جو خطباء ہیں، جو علماء ہیں، جو معلمین ہیں، جو مدرسین ہیں، جو مقررین و محررین ہیں، اور جو عام عوام الناس ہیں، جو اہل تحقیق ہیں، تحقیق کے طالب علم ہیں، ان کے لیے بھی ایک ہدایت کا اور روشنی کا رستہ سامنے آ جائے اور وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ حضرت امام نسائی رحمہ اللہ یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا تم اس بات پہ حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہو کہ اللہ ابراہیم کو اپنا خلیل بنائے، موسیٰ کو اپنا کلیم بنائے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا فرمائے؟ اس بات پر تمہیں کیا حیرت ہے؟ اسناد صحیحہ کے ساتھ یہ روایت بھی مروی ہے۔ امام اسحاق ابن راہوے یہ بھی اپنی مسند میں اس کو لائے ہیں اور یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ پھر ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آئی کہ اللہ نے چنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت یعنی خلیلیت کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کو چنا اپنے شرف کلام کے لیے، اور وصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالرؤیا۔ اب خلیل کو خلت مل گئی، کلیم کو گفتگو کلام اور کلام کا شرف مل گیا، تو پیچھے بچا کیا تھا؟ پیچھے ایک ہی چیز بچ گئی تھی نا، کہ ابھی تک کسی نبی اور رسول نے اپنے رب کو نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ کتنی فطری، کتنی لاجیکل اور سمپل سی بات ہے۔ آپ پورا واقعہ معراج بیان کر دیں اور اس میں یہ بات نکال دیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا، یہ تصور نکال دیں تو خود ہی سوچیں کہ آپ کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اس سارے معاملے کا اس میں روح ہی یہ ہے۔ اور اس کی آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائے، الفاظ ہی یہی فرمائے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ الرُّؤْيَا الْعَيْن، یہ جو اللہ نے دکھایا وہ مشاہدہ عینی تھا، رؤیت عینی تھی، بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے تھی۔ اور اسی پر گواہی دی ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے اور حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام کے لخت جگر، وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رب کائنات نے یہ اعزاز اور یہ شرف مخصوص رکھا جس میں کسی اور کو ان کے ساتھ شریک نہیں فرمایا۔ ابھی تک اللہ کی پوری کائنات و مخلوق میں فرشتوں سمیت، نبیوں سمیت صرف ایک آنکھ ہے جس نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اور وہ چشم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا پوری انسانیت کا وقار و مدار اس پر ہے کہ ہم میں ایک آنکھ تو ہے نا جس نے دیکھا ہوا ہے، باقی سارے اس کے بہاف پہ یہ جانتے اور مانتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب ہے۔ یہ تصور بھی تب سمجھ آتا ہے جب کوئی یہ خیال کرے کہ جب کسی نبی نے رب کو دیکھا ہی نہیں تو رب کے ہونے کی گواہی کیسے دی اور تبلیغ کیسے کی اور لوگوں کو دعوت کیسے دی؟ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے رب کو مانی جاؤ، دعوت دیتے رہے اور لوگ سنتے رہے اور لوگ انکار بھی کرتے رہے اور مانتے بھی رہے۔ اس چیز کو بھی اگر ذہن میں رکھیں گے تو معراج کی اہمیت تب سمجھ آئے گی کہ یہ دیکھنا کتنا ضروری تھا، یہ سر کی آنکھوں سے دیکھنا کتنا ضروری تھا۔ اس کو اگر مائنس کر دیں آپ تو ہر چیز مشکوک لگنے لگے گی کہ کوئی بھی نہیں جس نے دیکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی رسول نے نہیں دیکھا اپنے رب کو، تو کیسے دعوت دیتے رہے؟ اور ساتھ ہم نے گواہی بھی دینی ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں، اس نے تو صرف الفاظ دہرانے ہوتے ہیں رٹا۔ جس نے واقعی گواہی دینی ہو وہ تو ٹینشن میں پڑ جائے گا نا کہ بھائی کس بات کی گواہی۔ جس نے رسماً لفظ دہرانے ہوں اس کا تو پرابلم نہیں ہے کہ میں تو الفاظ دہرائی جاؤں۔ جو اس کی ڈیپتھ میں جائے گا وہ سوچے گا کہ میں نے جو موقع دیکھا ہی نہیں اس کی گواہی کیسے دوں، تو اسے سمجھ آئے گی کہ کوئی ایک گواہ تو ہے جس نے دیکھا ہے۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا نا انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ کس چیز کا؟ اور اپنی برہان بنا کے بھیجا ہے۔ وہ ساری اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ جس نے گواہی دینی ہے، جس نے برہان اور دلیل کا کام کرنا ہے، اس نے خود تو دیکھا ہو۔ باقی تو بن دیکھے کر رہے تھے اور گواہی پیش کرتے چلے جا رہے تھے، بلکہ اس میں علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا رب کو دیکھ لینا یہ باقی انبیاء کرام کے لیے بھی کنفرمیشن تھی کہ وہ جو کہتے رہے حق تھا۔ تو اس میں صرف بعد والے نہیں جو پیچھے چلے گئے ہیں ان کا بھی دار و مدار اسی پر تھا صاحب۔ اس لیے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہاں ہی نہیں قیامت کے دن بھی یہ میرے حبیب تم سب پر بھی اور ان سب پر بھی گواہ بنائے جائیں گے، جو پچھلے ہیں اولین ان کے لیے بھی اور جو آخرین ہیں ان کے لیے بھی۔ اور پھر حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہ روایت آئی کہ را محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا۔ یہ میں تبرکاً چند روایات پیش کر رہا ہوں۔ پھر حضرت امام ابن خزیمہ یہ اپنی صحیح میں لائے ہیں اس روایت کو، صحیح ابن خزیمہ، اس کا نام ہی صحیح ابن خزیمہ ہے، لہٰذا اسنادہ صحیح، یہ طے ہے پہلے سے۔ اور یہ بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں کان الحسن یحلف باللہ لقد رأى محمد ربہ، حضرت حسن بصری حلف اٹھا کے اللہ کی قسم کھا کے کہتے تھے کہ تحقیق بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ پھر حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ان اللہ، یہ تورات کے، زبور کے، انجیل کے حافظ اور اتھارٹی تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے نا کعب احبار، تو بعد میں عہد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے صحابی نہیں بن سکے، حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں ہوا، لیکن اسی دور میں آ گئے اور مانا اور شامل رہے، اور پھر جو تورات و زبور و انجیل کی روایات و گواہیاں وہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں ان اللہ قسم کلامہ و رؤیتہ بین موسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے کلام اور اپنے دیدار کو حضرت موسیٰ اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کر دیا، کلام موسیٰ کو دے دیا، دیدار حبیب کو دے دیا۔ اب یہ بڑی ایمان افروز اور پیاری بات ہے، یہ بھی تبرکاً سن لیجیے۔ اب یہ دو استاد شاگرد کا مکالمہ ہے، صحابی اور تابعی کا مکالمہ ہے، دونوں امام ہیں، وہ صحابہ میں امام ہیں، یہ تابعین میں امام ہیں، اور شاگرد بھی ہیں حضرت اکرمہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے تھے، تو ان سے پوچھا گیا، سوال ہوا، چونکہ وہ مجتہد و مفتی صحابی ہیں تو لوگ پوچھتے بھی تھے، ان سے پوچھا حل را محمد ربہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی سے پوچھ رہے ہیں لوگ عبداللہ بن عباس سے کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو قال نعم، فرمایا ہاں اپنے رب کو دیکھا۔ تو عام لوگ تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو عالم شاگرد بیٹھے تھے حضرت اکرمہ کہتے ہیں تو میں نے کہا علیہ اللہ یقول لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، سورہ انعام کی آیت 103 انہوں نے پڑھی، کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، آنکھ اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ آنکھ کا احاطہ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جواب استاد کس شان سے پھر بولتے ہیں، بے تکلف شاگردوں کے ساتھ جب علم سکھانا ہو تو صحابہ کا طریق یہ ہے، قال لا ام لک، فرمایا تیری کوئی ماں ہی نہ ہو۔ کیا بات کی ہے تم نے؟ فرمایا ذالک نورہ،
وہ جو اللہ کہہ رہا ہے نا اس کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کا نور ہے، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی جب تک وہ نہ دکھانا چاہے. وہ ہے صحیح، اللہ نور السماوات والارض قرآن ہے نا، کس نے دیکھا ہے موجود ہے. میں نے ابھی بتایا نا 2 آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ظاہر والی ایک باطن. ظاہر کو دیکھنے کے لیے ظاہر کی آنکھ ہے، باطن کو دیکھنے کے لیے باطن کی آنکھ ہے. وہ کھلے گی، روشن ہوگی تو کام کرے گی نا، فنکشننگ ہی نہیں ہے، ایکٹیویشن ہی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ بند پڑی ہے. لہذا وہ فنکشن بھی بند ہے، وہ ڈیڈ ہے بندہ، اندر سے، باطن سے، روح کے اعتبار سے. تو فرمایا وہ اس کا نور ہے. اذا تجلی بنورہ لم یدرکہ شیء، جب وہ اپنی تجلی اپنے نور کے ساتھ ظاہر کرتا ہے تو کوئی شے اس کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بار بیٹھے تھے تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ وہ بھی بیٹھے تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگ. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، اسی موضوع پہ گفتگو چل رہی تھی. آپ نے فرمایا ان بنو ہاشم نزعم او نقول ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد رأى ربہ مرتین. اب وہ اکیلے نہیں، فرمایا ہم کل بنو ہاشم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ ہمارا موقف ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو ایک بار نہیں 2 بار دیکھا. تو جناب حضرت کعب الاحبار پاس بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں فکبر کعب، تو کعب الاحبار نے بلند آواز سے نعرہ لگایا حتی جاوبتہ الجبال، کہ وہ جو ارد گرد مکے کی پہاڑیاں تھیں وہ گونج گئیں اس نعرے کی گونج. تو ساتھ پھر یہ جملہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے دیدار اور اپنے کلام کو اپنے 2 پیغمبروں میں بانٹ دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف دے دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کا شرف دے. اب اس میں بھی ایک بات بڑی باریک اور دھیان سے سمجھنے کی ہے. ایک ہوتا ہے جس پر علماء نے لکھا ہے، ایک ہوتا ہے جس سے ہم بات کر رہے ہیں، بس بات ہو رہی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو کلام ملا ہے وہ یہ ہے کہ صرف آواز آ رہی ہے، آواز کس کی ہے اور وہ کیسا ہے یہ معلوم نہیں، یعنی وہ بن دیکھے بات کر رہے ہیں. اور معراج کی رات حضور علیہ السلام نے، یہاں یہ بات میں اس لیے برکت کے لیے حاشیے کے طور پہ دہرا رہا ہوں کہ ان صحابہ اور ان تابعین کے متن پہ ہماری عقیدت کا حاشیہ چڑھ جائے کہ بے شک اللہ نے تقسیم کیا ان دونوں ہستیوں میں کلام و دیدار کو، لیکن وہاں پھر بھی ایک فرق بہت بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ کلام بن دیکھے ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام صرف کلام سن رہے ہیں، کلام والے کو دیکھ نہیں پا رہے. اور معراج کی رات اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کلام بھی کیا ہے اور ساتھ دیکھا بھی ہے. تو یہ 2 چیزیں رب نے حبیب کے لیے جمع فرما دی. وہاں صرف کلام ہے، دیدار نہیں. یہاں دیدار بھی ہے اور ساتھ کلام بھی ہے، اور کلام بھی بالتکرار ہے، بار بار ہے، کئی حوالوں سے ہے، کئی جہتوں سے ہے. اس میں احکام کی فرضیت بھی ہو رہی ہے، نمازیں فرض بھی کی جا رہی ہیں، فرشتے اس کے اعلان و منادیاں بھی کر رہے ہیں، پیغمبر رستے میں کھڑے ویٹ بھی کر رہے ہیں کہ ابھی آئیں گے تو ان کو دیکھیں گے، کہ چلو ہم اسے نہیں دیکھ سکے تو اس دیکھنے والے کو دیکھ لیں. جناب ابراہیم خلیل کھڑے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، جو حسن کا پیکر ہیں. اس رات دیکھتے ہوں گے کہ حسن ہوتا کیا ہے. جناب یوسف علیہ السلام جب آقا کریم علیہ السلام رب کا جلوہ دیکھ کے آئے ہیں، اس وقت کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جس کی صورت سے ظاہر ہو شان خدا. ایسی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. ہم نے دیکھیں میٹر فزکس کی بہت سی چیزیں سائنٹیفکلی پروو ہو چکی ہیں. آپ کی کیا کہتے ہیں، یہاں سے بیٹھ کے امریکہ میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں
تو اس کے بعد بھی یہ تشکیک کیوں ہے؟ یہ اورینٹلزم ہے یا کوئی دل کی بیماری ہے؟ ہاں دیکھیے، یہ جو تشکیک ہے نا، یہی بنیادی مسئلہ انسان کا۔ شکوک اور شبہات شیطان کا وہ ٹول ہیں، وہ ذریعہ ہیں، وہ سورس ہیں جس کے ذریعے وہ ایمان کی عمارت کو ڈھاتا ہے اور اہل ایمان کو۔ اس لیے قرآن پاک دیکھیں، شروع میں ہی سب سے پہلی بات ہی یہ کی، لا ریب فی۔ سب سے پہلے جس چیز کی نفی کی ہے وہ شک ہے، اور جس چیز کا اثبات کیا ہے وہ ایمان بالغیب ہے۔ تو جنگ تو شروع ہو گئی نا، فزکس اور میٹا فزکس کی جنگ شروع ہو گئی۔ مادہ اور روح، اس کا ٹکراؤ یہ فطری ہے، اور ایمان کی لذت و حلاوت پا ہی وہ سکتا ہے جو اس ٹکراؤ کو جانتا ہے، اس کا شعور رکھتا ہے، اس کا ادراک رکھتا، پھر وہ ایمان کو انجوائے کر سکتا ہے۔ ورنہ ایمان ایک رسمی چیز ہے، وہ بندہ ایمان کی بس رسم سے واقف ہے اور رسم تک کو ڈیل کر رہا ہے۔ ایمان کی حلاوت اور حقیقت جو اصل مقصد ہے اس تک وہ تب پہنچتا ہے جب اس کی ضد کو سمجھتا ہے، کیونکہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ الاشیاء تعرف باضدادھا، چیزیں اپنی ضدوں سے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، اور اس کی ضد کا نام ہے شک۔ تو یہ جو شک ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، وہ جو ان سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انسانوں کے سینوں میں، تو وہ ڈالنے والا کون ہے؟ من الجنۃ، وہ جو ڈالنے والا ہے وہ صرف جنات یا شیطان ہی نہیں ہے، وہ انسان بھی ہے۔ تو دونوں ذرائع استعمال ہو رہے ہیں آپ کے خلاف، اور میری تحقیق یہ ہے کہ شیطانی وسوسے سے بھی زیادہ خطرناک وسوسہ انسانی ہوتا ہے۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ انسان میں زیادہ کمیونیکیشن جلدی ہو جاتی، کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ جلدی اس کو ریسیو کرتا ہے، جلدی قبول کرتا ہے، جلدی اس کی طبیعت مان لیتی ہے، اور وہ جس نے ڈالنا ہے اس کے لیے بھی آسان ہے کہ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان، ہم جنس ہے، تو وہ اس کے مسائل سے واقف ہے، اس کی بناوٹ اس کو پتہ ہے، تو لہٰذا وہ اس کی جو تاثیر ہے وہ زیادہ ہے، وہ بڑھ جاتی۔ اس لیے دونوں قرآن نے بیان کر دی کہ دو رستے ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے، اور بچنے کا رستہ یہ ہے، شک کا مقابلہ آپ جس قوت سے کر سکتے ہیں وہ یقین ہے، اور یقین کی دولت آپ کو ملتی ہے قرآن سے اور سنت سے۔ تو اللہ پاک اسی دولت سے ہمیں مالا مال رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ اللہم انزل علینا الرحمۃ والبرکۃ والمغفرہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ مولا کریم، اس درس قرآن میں ہم سب کی حاضری کو قبولیت عطا فرما۔ تیرے فضل و کرم، تیری توفیق سے جو قرآن و سنت کا بیان ہوا، یا اللہ اس پہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اس عقیدے میں ہمیں رسوخ عطا فرما، اور مسلک حق پہ استقامت عطا فرما، اور یہ شکوک و شبہات کے جتنے بھی شیطانی ہتھیار ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہمیں ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال فرما، بد عقیدگی سے محفوظ فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان کی حفاظت عطا فرما، ایمان پہ اس دنیا میں اس دنیا میں ہر حال میں استقامت عطا فرما۔ جتنے احباب شامل ہیں یا اللہ سب کو اجر عظیم اجر کثیر عطا فرما۔ اس ماہ حرمت ماہ رجب شریف کی برکتیں، اس دن کی، اس رات اور تاریخ کی اور اس دن کی برکتیں، معراج شریف کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ مولا کریم عالم اسلام امت مسلمہ کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہمیں ظاہری باطنی زمینی آسمانی فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی بندگی کا ذوق عطا فرما۔ صاحب معراج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے محبت، عشق، نسبت اور معرفت کا تعلق عطا فرما۔ حضور علیہ السلام کے طریق پہ، آپ کی سنت پہ استقامت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیاروں کا پیار، اپنے دوستوں کی دوستی عطا فرما۔
ہم سب کے جو حاضرین کے مرحومین ہیں مولا ان کی بخشش فرما، ہمارے بزرگ والدین مشائخ اساتذہ جو دنیا سے گئے یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمیں ظاہری باطنی طہارت اور پاکی عطا فرما یا اللہ، ہمیں ظاہر اور باطن کی روشن آنکھ نصیب فرما، فراست ایمانی و نورانی عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، شاہ صاحب کی ہمشیرہ محترمہ کو یا اللہ شفا عطا فرما، شفاء کامل عاجل عطا فرما، مکمل صحت عطا فرما، جو بیماری اس کے اثرات ہیں یا اللہ ان سے نجات عطا فرما، میری والدہ ماں جی کو بھی یا اللہ صحت و شفا عطا فرما، مکمل صحت عافیت کے ساتھ ان کا سایہ سلامت فرما، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکتک المکرمین وعلی آلہ وصحبہ